الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کی؟ کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہیں؟ دوستوں اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق ماننے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالت کو قرآن کریم بیان کرتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالت میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطر و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو کس طرح اثناء سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کر دینا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اپنے کی دعوت دیتی ہے اور فساد اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان علی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغولیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ
دنیا کو تہمبارہ کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مخلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں سنبھل میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے نام و نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعات امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی جو سینکڑوں لوگوں کو چاہے قتل کر ڈالے، کوئی جو سینکڑوں لوگوں کو قتل کر ڈالے، ایسے سفاک قاتل کو بس ایک جنونی فرد کہتے ہیں۔ پھر لعنت اس منافقت پر کیوں نہ بارہا بیچے جو دنیا صرف مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کہتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ